توجہ ہے نا آپ کو؟ فرمایا کوئی خبر نہ تھی کہ قرآن پاک کا نزول ہوا ہے یا کوئی اور پیغام دے کے گئے ہیں، جبریل کیا لائے ہیں، کیونکہ آنے کی خبر نہیں، جانے کی خبر نہیں۔ تیسرا آدمی جانتا ہی کوئی نہیں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جبریل کے درمیان میں مابین معاملہ ہے، اور جبریل چلے جاتے ہیں۔ حضور جتنی دیر خاموش رہیں گے، اگر قرآن کا نزول ہوا ہے تو وہ قرآن کے الفاظ ہم تک نہیں پہنچے، کیونکہ حضور نے زبان اقدس سے تلاوت نہیں فرمائی تو وہ ہم تک نہیں پہنچ پائے۔ لہٰذا حضور جب قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے اور زبان اقدس کو جنبش دیں گے، تب وہ آیات ہم تک پہنچے گی۔ وہ آیات 4 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، جتنی بھی آیات ہیں حضور تلاوت فرمائیں گے تو ہم تک پہنچیں گے۔ حضور فرمایا کہ یہ آیات جبریل نازل کر کے گئے ہیں، ان کو فلاں جگہ پر لکھ لیں اور یاد کر لیں، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس جنبش کی، زبان اقدس ہلی، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی تو پتہ چلا کہ قرآن ہم تک پہنچا۔ اس بات سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ لوگوں قرآن الحمد سے لے کر والناس تک جو آج ہمارے پاس کتاب کی صورت میں موجود ہے، یہ سارے کا سارا زبان مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہ سارے کا سارا زبان مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اگر حضور زبان اقدس سے قرآن تلاوت نہ کرتے تو جبریل جتنا قرآن دے کے گیا تھا وہ ہم تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ تو لہٰذا آج ہم 30 سپارے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہمیں تو معلوم نہیں کہ جبریل 30 دے کے گئے تھے یا 35 دے کے گئے تھے یا 40 دے کے گئے تھے، ہمیں تو اس بات کی خبر نہیں۔ ہمیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میرے قلب انور پر بذریعہ جبریل 30 سپارے نازل کیے گئے ہیں۔ فرمایا تم بھی 30 سپارے قرآن پاک کے قیامت تک تلاوت کرتے رہنا۔ ہم 30 سپارے تلاوت کرتے ہیں، ہمیں خبر نہیں کہ کتنے آئے تھے، کم آئے تھے یا زیادہ آئے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ 30 سپارے ہیں، ہم تو قرآن بھی زبان مصطفیٰ کا صدقے سے پڑھ رہے ہیں۔ ہم تو قرآن بھی زبان مصطفیٰ کا صدقہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو اس کی خبر نہیں۔ دوسری بات، ایمان کا ایک مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا۔ ہم نے تو زبان مصطفیٰ پر بھروسہ کیا ہے، اعتماد کیا ہے، جو کچھ آقا نے فرمایا وہ منوہن درست فرمایا۔ اس لیے کہا کل آسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا محبوب بطور خاص حکم ہے کہ لفظ کل کے ساتھ فرمایا تو اپنی زبان سے اعلان کر دے، بتا دے کہ جو شخص تیری محبت میں ہے، تجھ سے مودت رکھتا ہے، تجھ سے پیار کرتا ہے، اسے بتا دے کہ تیرے پیار کی بقا کی ضمانت اس میں ہے کہ فرمایا الا المودۃ فی القربى، وہ تیری قرابت سے پیار کرے، وہ تیری قرابت سے پیار کرے۔ لہذا کل سالکم، یہ پہلا استدلال یہ ہے کہ قرآن مجید یہ بات بیان کر رہا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ذکر حسین قرآن کی نص ہے، اور اللہ رب العزت قرآن کے اندر مختلف مقامات پر جو علم الاحکام اور علم العقائد بیان کرتا ہے اور سابقہ انبیاء اور قوموں کے جو واقعات بیان کرتا ہے، ان واقعات کو بیان کر کے یہ بات ثابت کرتا ہے کہ تاریخ انسانیت کے اندر جب بھی کوئی تاریخی عظیمت کا واقعہ پیش آئے گا، فرمایا اس واقعے کو بیان کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ قرآن کا حکم بھی ہے اور رب کی سنت بھی ہے، رب کی سنت بھی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم اس لیے ذکر حسین کرتے ہیں۔ دوسری بات، ذکر حسین اس لیے کرتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حسین کا ذکر کثرت سے کیا، حسین کا ذکر کثرت سے کیا، اس لیے کثرت سے کیا، اور قیامت شہادت سے پہلے امام علی مقام کی شہادت کے تذکرے شروع ہو گئے تھے۔
شہادت سے پہلے تذکرہ شہادت کا ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بڑی شہادت تھی اور حسین کا مقام بڑا تھا۔ خود تاجدار مدینہ علیہ السلام بیان فرماتے، جب آپ امام حسین کی ولادت ہوئی تو ساتھ ہی جبریل مبارکباد دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حسین کی ولادت کی مبارک ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد ساتھ ہی لا کر کے آپ یہ بھی پیغام دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس صاحبزادے کی میں نے مبارکباد پیش کی ہے اسی صاحبزادے کو فرمایا آپ ہی کی امت کے نوجوان چھوکرے برسر اقتدار جب آئیں گے تو فرمایا میدان کربلا میں اسی شہزادے کو شہید بھی کر دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے جب امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا تو فرمایا گردن پر بوسہ دیا۔ حضرت ام فضل فرماتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو زبان میں لعاب فرمایا کہ گھٹی ڈالی جاتی ہے، آپ نے اپنا لعاب ڈالا ہے اور بچے کا ماتھا چوما جاتا ہے، ہونٹ چومے جاتے ہیں، آپ نے گردن چومی ہے۔ فرمایا ام فضل اس لیے گردن چومی ہے کہ اسی شہزادے کو ابھی جبریل بتا کے گئے ہیں، جہاں مبارکباد دی ہے ساتھ ہی بتایا ہے کہ اے آقا اسی شہزادے کو میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا اور شہید کرنے والے بھی آپ کی امت کے لوگ ہوں گے، اس لیے گردن چوم رہا ہوں تاکہ اس کربلا کے میدان میں میرا شہزادہ صبر و استقامت کا مجسمہ بنا دے، اس لیے گردن چوم۔ تو پتہ یہ چلا کہ شہادت سے قبل شہادت کا تذکرہ کر دینا اور اس کا چرچا ہو جانا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت بڑی عظیم تھی اور بہت بڑی شہادت تھی۔ پھر حضور کو شہزادوں سے پیار بھی تھا، ایک تعلق بھی تھا، تعلق اتنا تھا کہ صحابہ اور اہل بیت اطہار کے درمیان فرق تھا، اس لیے کہ وہ در والے تھے، یہ گھر والے تھے۔ گھر والوں کا مقام اپنا ہے، در والوں کا مقام اپنا ہے، اس لیے کہ صحابہ جب بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حکم پر لبیک کہتے، آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چلتے، شانہ بشانہ چلتے، آپ کی آواز پر لبیک کہتے، جانیں نشاور کرتے، سب کچھ مال جان قربان کرتے، مگر فرق یہ تھا کہ صحابہ جب بھی چلتے حضور کے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلتے، شانے سے شانہ ملا کر کے چلتے، قدم سے قدم ملا کر کے چلتے، مگر اہل بیت میں فرق تھا، صحابہ چلتے تو کندھے سے کندھا ملا کر کے چلتے، اہل بیت اطہار اور حسنین کریمین جب بھی چلتے مصطفیٰ کے کندھوں کے اوپر چلتے، اس لیے فرمایا کہ اے مصطفیٰ کریم کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس امت کو بتا دے اگر تو اپنے ایمان کی بقا کی ضمانت چاہتی ہے تو میری قرابت سے پیار کر، میری قرابت سے پیار کر۔ قرابت اتنی معمولی نہیں ہے، قرابت اتنی معمولی نہیں ہے۔ کیوں معمولی نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری اہل بیت۔ حضور نے دونوں کو ملا کر کے اکٹھا بیان فرمایا کتاب اللہ اس کی رسی آسمان سے ملی ہوئی اور ادھر تم سے ملی ہوئی ہے، فیض قرآن کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے، اور فرمایا دوسری بات میری اہل بیت، دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور جب تم تھام لو گے تو دنیا میں کبھی بھی راستے سے ہٹ نہیں پاؤ گے، راستے سے ہٹ نہیں پاؤ گے۔ اگر تم نے ان دونوں کا ساتھ چھوڑ دیا، صرف قرآن پکڑا تب بھی بات نہیں بنے گی، اور صرف اہل بیت پکڑی اور قرآن چھوڑ دیا تب بھی بات نہیں بنے گی۔ فرمایا دونوں کو اکٹھے ملا کر کے ان کے دامن کو پکڑ لینا، تم دنیا کے اندر کبھی بھی راستے سے ہٹ نہیں پاؤ گے اور تمہارے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تمہارے ایمان کی بقا کی ضمانت اس میں ہے کہ تم میری اہل بیت اور کتاب اللہ دونوں کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ دونوں کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم کیوں دیا؟ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ امام نسائی نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر آنے سے پہلے تک، حوض کوثر پر آنے سے پہلے تک، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حوض کوثر پر علی اور قرآن دونوں اکٹھے آئیں گے، مگر رب کائنات نے فرمایا محبوب یہ زید بن ارقم کے الفاظ ہیں، اور امام نسائی نے روایت کیا، امام طبری نے بھی روایت کیا، فرمایا کہ حوض کوثر سے آنے سے پہلے تک، فرمایا محبوب تیری آل اور قرآن دونوں اکٹھے رہیں گے، کبھی جدا نہیں ہو پائیں گے، کبھی جدا نہیں ہو پائیں گے، اس لیے اکٹھے رہیں گے کہ فرمایا قرآن کی تفسیر اس کا عکس دیکھنا ہے تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لو، سیرت مصطفیٰ اور اس کی عملی تشریح کو دیکھنا ہے تو حضور کی آل کو دیکھ لے، حضور کی اہل بیت کو دیکھ لے۔ جب دو باتیں ہو گئی، ایک اللہ اسالکم، دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، میں سبق دہرا کر پیغام کی طرف جا رہا ہوں، فرمایا کل اسالکم علیہ اجرا، یہ قرآن کی نص ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، الا المودۃ فی القربى، مصطفیٰ کی رضا، اللہ کی رضا، کیوں کہ حضور نے فرمایا جو میری قرابت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، اور جو مجھ سے پیار کرے گا وہ اللہ سے پیار کرے گا۔ تو فرمایا یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا، فرمایا امت کو سبق دیا کہ امت میری محبوب کی آل سے پیار کرنا یہ قرآن کی نص ہے۔ جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ کوئی شخص پیچھے پوچھ لیتا ہے، باہر پوچھ لیتا ہے کہ ذکر حسین کی مجلس میں اٹھ کر آئے ہو تو ذکر حسین قرآن میں کہا ہے، یہ صرف ایک بات عرض کی، بے شمار مقامات پڑھے۔ دوسری بات، اس لیے بھی ذکر حسین افضل ترین ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آل سے محبت کرتا ہوں، تم میری آل سے محبت کرنا، اور فرمایا حضور نے فرمایا کہ قرآن اور میں اپنی اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہیں نصیحت ہے کہ تم ہمیشہ اس کا دامن پکڑے رہنا۔ دو باتیں۔ اب تیسری بات کیا ہے؟ ہمیشہ واقعے کا ایک پیغام ہوتا ہے، جب بھی کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کا ایک پیغام ہوتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس پیغام کو نہ سمجھا جائے نہ سنا جائے تو یہ علمی بہت بڑی خیانت ہے۔ اس واقعے کا پس منظر بھی تھا، اس واقعے کا درمیان میں مناقب بھی تھے، اور اس کا پیغام بھی ہے، اور پیغام یہ ہے کہ اگر کلّہ سالوں کو محبت اور مودت کی بات کی گئی ہے اور حضور نے پیار کیا ہے، کیوں پیار کیا ہے؟ اس لیے پیار کیا ہے کہ جب فاسق اور فاجر باطل سامراج نانے کے دین پر انگلی اٹھائے گا، خلافت راشدہ کی اخلاقی قدروں کو پامال کر دے گا، جب ہر سطح پر اسلام کی روایات زبوں حالی کا شکار ہونے لگے گی اور اسلام کی روایات تار تار ہونے لگے گی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باطل اسلام کی اقدار کو تار تار کرے اور حق کا پرچم سربلند کرنے والا کوئی نہ ہو؟ یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ یہ ازل سے روٹین چلی آ رہی ہے، ازل سے طریقہ چلا آ رہا ہے، جب بھی حق کو باطل نے للکارا ہے تو حق سامنے آیا ہے اور حق میدان کارزار میں اترا ہے۔ اس لیے امام علی مقام میدان کارزار میں آئے، جب دیکھا کہ خلافت راشدہ کی اقدار پامال ہونے لگی ہے، اخلاقیات برباد ہونے لگی ہے، نانے کا دین بکنے لگا ہے، نانے کے دین کی دھجیاں بکھیرنے لگی ہے، تو حسین نے اپنی مسند کو چھوڑ کر، حسین نے اپنی مسند کو چھوڑ کر، حسین نے اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر میدان کربلا کو آباد کرنے کو ترجیح دی۔ اور یہ فیصلہ کس وقت دیا؟ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ اور یہ کس لیے کیا؟ اس لیے کیا کہ جب اقدار پامال ہونے لگی، لوگ حج کے لیے گھروں سے روانہ تھے،
لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جا رہے تھے اور بیت اللہ کو آباد کرنے جا رہے تھے، بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہے تھے، اس وقت لوگ بیت اللہ کی طرف قافلوں کی صورت میں آ رہے تھے، مگر اس وقت کیا تھا؟ اس وقت حسین بیت اللہ کو چھوڑ کر کربلا کو آباد کرنے جا رہا تھا، اس لیے کہ ان حجاج کو خبر نہیں ہے جس بیت اللہ کا آج یہ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی عظمت کے لیے اگر میں نے میدان کربلا کو آباد نہ کیا تو آئندہ سال کوئی حج کرنے کے لیے بیت اللہ نہیں آئے گا۔ اس لیے کسی نے کہا، اس فلسفے کو سارے کو بیان کرتے اس نے کہا، سنو علی کا زیب و زین زندہ ہے، علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، نہ پوچھ زمانے کی ان خاموش کتابوں سے، نہ پوچھ زمانے کی ان خاموش کتابوں سے، جب مسجد سے اذان آئے سمجھ لینا حسین زندہ ہے۔ آج مسجد سے جب بھی اذان آتی ہے تو خیال کر لیا کرے کہ یہ حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا صلہ ہے، اگر حسین قربانی نہ دیتے تو نہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوتا نہ آپ سننے والے ہوتے۔ اب یہ بات کرنے میں تو آسان ہے، علماء اور ہم سارے لوگ اکثر یہ جملہ بول دیتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ آپ سن نہ رہے ہوتے اور ہم سنا رہے نہ رہے ہوتے تو آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا کہ یہ کیسی بات ہے، اتنے حالات خراب ہو جانے تھے۔ جی ہاں، اتنے حالات خراب ہونے تھے اگر حسین اس وقت یزیدیت کے سامنے بند نہ باندھتا، اللہ کی عزت کی قسم ہم میں سے کوئی نہ ہوتا، ہر طرف باطل ہی باطل ہوتا ہے اور حق کا نام لینے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اور آج بھی یاد رکھیں، حق کا نام لینے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ میرے سمیت ہم سارے حسینی لنگر کھانے والے ہیں، حسینی کردار اور یزیدی کردار کو سمجھنا یہ بہت بڑے کمال ہے۔ اگر امام علی مقام آج اسلام کی کہیں روح زندہ ہے تو ہم عظمت حسین کو سلام پیش کرتے ہیں کہ 72 جانیں گھر سے پیش کی ہیں اور بقیہ اصحاب نفوس قدسیہ اور لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ 72 جانوں کا گھر سے قربان کر کے اس بات کا اعلان کرنا تھا کہ شہزادوں، صاحبزادوں، جب بھی دین پر مشکل وقت آئے گا تو مریدوں اور لوگوں پر توقع بعد میں رکھنا، پہلے اپنے گھر سے کچھ پیش کرنا ہوگا اور پیش کر کے ثابت کرنا ہوگا کہ اگر حسینی ہو تو حسین بھی شہزادہ تھا، حسین بھی صاحبزادہ تھا، حسین بھی گدی نشین تھا، حسین بھی پیر تھا، حسین بھی ولی کامل تھا، حسین بھی سب کچھ تھا، مگر حسین نے نانے کے دین پر گدی بھی قربان کی، حسین نے نانے کے دین پر شہزادی بھی قربان کی، حسین نے نانے کے دین پر صاحبزادی بھی قربان کی، حسین نے نانے کے دین پر سب کچھ قربان کر کے بتا دیا اگر نانے کے دین پر مشکل وقت آ جائے تو قربانی پہلے گھر سے دی جاتی ہے، پھر عقیدت مندوں پر توقع رکھی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں عقیدت مند قربانی دے دے، ہم نہ دے، نہیں، فرمایا پہلے گھر سے مثال پیش کرنا پڑتی ہے، پھر جا کر کے کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ اور جب یہ حال سن لیں تو فرمایا پھر کربلا کی اس منظر کو دیکھ لیں، پھر کربلا کی اس منظر کو، حقیقت کو دیکھ لیں۔ اور کربلا کا منظر کیا ہے؟ رات آخری عاشور کی رات ہے اور سارے لوگ خیموں کے اندر عبادت میں مصروف ہیں، روحانیت کی باتوں کو چھوڑ کر، نسبت مصطفیٰ کی باتوں کو چھوڑ کر، بقیہ سارے تعلق اور واسطوں کو چھوڑ کر صرف ایک فطری تقاضے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فطری تقاضا یہ ہے کہ صبح پتا ہو کہ ہم نے شہید ہو جانا ہے، تلواریں چلنی ہیں، خون بہنا ہے، شہادتیں ہونی ہیں، یہ خوف کی اگر کیفیت طاری ہو کہ صبح کیا ہونے والا ہے تو رات عبادت کا ذوق نہیں آتا، توجہ نہیں اس طرف جاتی۔ یہ فطرتی خوف کی بات کر رہا ہوں، میں نے تعلق واسطوں کی بات نہیں کی۔
نسبت کی بات نہیں کی، حضور کے آل ہونے کی نسبت کی بات میں نے نہیں کی، میں کہ بطور ایک انسان ہونے کے کہ صبح پتا ہو کہ میں نے شہید ہو جانا ہے، خون بہنا ہے اور خوف طاری ہو تو ساری رات توجہ نہیں ہٹتی اس طرف سے کہ صبح کیا ہونے والا ہے۔ اس کے طریقے، بہانے اور بہت سارے اسباب اور راستوں کو تلاش کیا جاتا ہے کہ صبح کسی طرح جان بچ جائے، مگر یہاں سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود وہ خبر بھی موجود تھی کہ جب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ کی سرزمین سے گزرے، میدان کربلا سے گزرے تو فرمایا کچاوے اتار دیں، قافلے والوں کو کہا کچاوے اتار دیں، کچاوے اتار دیے گئے اور میدان کربلا کی طرف چلے گئے اور اپنے آپ نے چھڑی پکڑی اور چھڑی پکڑ کر کے خود، یہ بہت پہلے کی بات ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے خلافت کی ابتدا کی بات ہے، جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے، کربلا سے گزر ہوا، قافلے کا فرمایا کچاوے اتار دیں، رک جائیں یہاں، چھڑی پکڑی اور پکڑ کر کے کربلا کے میدان کے اندر نشان لگاتے رہے۔ فرمایا صحابہ نے پوچھا، ساتھیوں نے پوچھا کہ علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، نشان کیوں لگا رہے ہیں؟ فرمایا یہی وہ سرزمین ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نشان لگا رہا ہوں، یہاں میری اہل بیت اطہار اس کربلا کے میدان پر راہ حق میں شہید ہوگی اور یہاں میری اہل بیت کے لاشیں گریں گی۔ جس کو یہ خبر موجود ہو، اور اس سے قبل کئی بار امام عالی مقام کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا کہ میدان کربلا کے اندر اے حسین تجھے شہید کر دیا جائے گا اور وہ لوگ ہوں گے سارے کے سارے میری امت کے لوگ ہوں گے۔ اب یہاں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ذہنوں کے اندر حسینی کردار اور یزیدی کردار کا فرق نہیں آتا۔ یاد رکھیں یہ دو شخصیات ضرور تھی، مگر شخصیات سے زیادہ دو کردار تھے، شخصیات سے زیادہ دو کردار تھے، اور وہ کردار کیا تھے کہ یزید بھی نماز پڑھتا تھا، پگڑی اس کے سر پر بھی تھی، جبہ بھی پہنتا تھا، داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، تہجد بھی پڑھ لیتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتا تھا، یہ سارا کچھ کر لیتا تھا۔ جب سارا کچھ کر لیتا تھا تو اس کے باوجود اگر کوئی ہم میں سے آج کوئی مولوی چند ٹکوں کی خاطر اور چند جماعتیں پڑھ کر کے اٹھ کر کے منبر پر بیٹھ کر کے یہ بھونکنے لگ جائے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، اس نادان سے اتنا پوچھ اگر یہ شہزادوں کی جنگ تھی، اگر یہ شہزادوں کی جنگ تھی تو حسین سے بڑا تو شہزادہ کوئی نہیں تھا، حسین سے بڑا شہزادہ کوئی نہیں تھا۔ اگر یہ شہزادوں نے اپنی جنگ اور اقتدار کو بچانا ہوتا تو حسن مجتبیٰ 6 ماہ کے بعد اپنی خلافت کو کسی اور کے ہاں منتقل نہ کرتے اور پیچھے نہ ہٹتے، خون ریزی کو ختم نہ کرتے۔ اگر اقتدار بچانا ہوتا تو اقتدار حسن مجتبیٰ ہی بچا لیتے تھے، آگے بات ہی نہ جاتی، نہ یزید برسر اقتدار آتا اور نہ یہ ملوکیت اور بادشاہت آتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ پتہ یہ چلا یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ مارکہ ہائے حق و باطل تھا، مارکہ حق و باطل تھا۔ اور یاد رکھیں نماز پڑھنے والا یزید، اس کے کردار کو فاسق اور فاجر اسلام نے کہا، جھوٹا کردار کہا اسلام نے۔ جب اسلام نے جھوٹا کردار کہا تو فسق، فجور، جھوٹ، بددیانتی، خیانت، یہ ساری برائیاں غیر مسلموں کے لیے نہیں ہیں، کوئی ضروری اور شرط نہیں رکھی کہ فسق، فجور، جھوٹ، بددیانتی، خیانت، سیاسی کرپشن، مالی کرپشن، اخلاقی کرپشن، یہ سارے غیر مسلموں کے لیے ہیں، مسلمان یہ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں یہ ساری خصلتیں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کے لیے غیر مسلم ہونا کوئی شرط نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کے اندر نہیں مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ بے شک اس نے لمبی داڑھی اور لمبی دستار پہنی ہو، لمبا جبہ رکھا ہو، اگر وہ نماز تہجد بھی پڑھتا ہو، اس کے اندر اگر یہ ساری کے خیانتیں پائی جاتی ہوگی، بری عادتیں پائی جاتی ہوگی، تو مؤرخ اور محدثین نے لکھا ہے یہ ساری برائیوں کا موجد یزید تھا، اس
جس کا نام یزیدی کردار ہے، یہ آج کے دور میں پایا جائے یا اس سے پہلے یا بعد میں آنے والے دور کے اندر، جب بھی جس کے اندر بھی یہ برائیاں پائی جائیں گی، پتا چلے گا کہ یہ یزیدی کردار ہے۔ اور جس کے اندر امانت، دیانت، صبر، امن، اخلاق اور کرپشن نہیں ہوگی، اور بد انتظامی نہیں ہوگی، اور محبت ہوگی، قوم کو لڑانے والا نہیں بلکہ قوم کو محبت کا درس دینے والا جس کے اندر کردار ہوگا، سمجھ لے کہ یہ حسینی کردار ہے۔ یہ دو کردار ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کے اندر موجود ہوں تو پھر شب عاشور کی رات عبادت ذوق بڑھا دیتی ہے، اس لیے کہ پتہ ہے کہ مارکہ حق و باطل ہے، یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے۔ ساری نصف رات کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا میرے خون سے تو یہ کوفی لوگ اپنے ہاتھوں کو رنگین کریں گے۔ اپنے رفقا کو کہا کہ میں چراغ گل کر دیتا ہوں، جس نے جانا ہے چلے جائے، مگر کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی جانے کے لیے تیار۔ سب نے کہا ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ جب سب حق کے ساتھ کھڑے ہیں تو گھر سے باہر، خیمے سے باہر نکلے، آگے سے سیدہ زینب آ گئی۔ سیدہ زینب کے چہرے اقدس پر ہلکی سی مسکراہٹ ہے، تو فرمایا اے ہمشیرہ، آج کی رات چہرے پر مسکراہٹ کا ہونا یہ بات سمجھ نہیں آئی، غم کی رات ہے، مشکل گھڑی کی رات ہے۔ فرمایا حسین، مسکراہٹ وہ نہیں ہے، مسکراہٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے میرے شہزادوں نے میرے سامنے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، آپ کے سامنے کیا تھا۔ میرے سامنے میرے شہزادوں نے اظہار کیا ہے کہ اماں جان ہم آپ کو سرخرو کریں گے، اس لیے کہ ہم بھی حسین پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، تاکہ کل قیامت کے دن آپ بھی اماں جان کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ میں بھی اپنے لال تیرے دین پر قربان کر کے آئی ہوں۔ خوشی اس بات کی۔ تو فرمایا اے ہمشیرہ، میں آپ کے شہزادوں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہوں۔ اسی اثناء میں فرمایا کہ علی اکبر میدان کربلا کا ذرا جائزہ لیں۔ جب میدان کربلا کی طرف دیکھتے ہیں، ایک پردہ نشین خاتون جو اپنے پلو سے جھاڑو دے رہی ہے، اپنے پلو سے جھاڑو دے رہی ہے۔ پوچھا اے خاتون آپ کون ہیں؟ 3 بار پوچھا، چوتھی بار آواز آئی میں فاطمہ ہوں۔ فرمایا یہاں کیا کر رہی؟ فرمایا صبح اہل بیت اطہار، اہل بیت نبوت کے گلاب کی پنکھڑیوں سے بھی زیادہ نرم و نازک پھولوں نے کٹ کر کے یہاں گرنا ہے، کہیں ان کے جسموں میں پتھر کی کنکریاں نہ لگ جائیں۔ میں ان کنکریوں کو اپنے پلو سے رات کو صاف کر کے جا رہی ہوں، میدان صاف ہو تاکہ صبح تکلیف کسی کو نہ پہنچے۔ دوستان محترم، جن کی عظمت اور طہارت کا یہ حال ہو، پھر رات بھر کی عبادت بڑا ذوق دیتی ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہو، حق ہی طاقت ہے، حق ہی طاقت ہے، طاقت حق نہیں ہے، طاقت حق نہیں ہے۔ خلاصہ یہ یاد رکھنا، ساری باتیں میرے بعد مستند علماء آپ کے سامنے بہت کچھ بیان کریں گے، واقعہ کربلا کے بے شمار پہلو ہیں، مگر سبق آپ کو عقیدے کا دے کر جا رہا ہوں، اور بات یہاں ختم کرنے لگا ہوں کہ دوستو، حق پر قائم رہ کر اگر جان چلی جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ سودا مہنگا نہیں۔ تحریک منہاج القرآن کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں حق کے ساتھ رہو اور حق پر ڈٹے رہو، یہی حسینیت ہے۔ اگر طاقت کو دیکھو گے، اقتدار کو دیکھو گے، اقتدار کے نشے میں طاقت کی قوت کو دیکھو گے، تو فرمایا یہ یزیدی کردار ہے۔ اگر آج بھی حسینی قافلے کو دیکھنا ہے، حسینی محبت کو دیکھنا ہے، حسینی پیار کو دیکھنا ہے، تو حسینی بن کر دکھاؤ۔ کیوں کہ آج بھی ہمارے پاس سرمایہ حیات اگر ہے تو وہ صرف اور صرف امام علی مقام کے قدموں کی خیرات ہے۔
امام علی مقام کے قدموں کی خیرات ہے. امام علی مقام کا ایک جسم اقدس تھا جو میدان کربلا میں شہید ہو گیا، مگر قیامت تک آپ کا جسم اقدس بھی زندہ رہا اور سوچ اور فکر اور نظریہ بھی زندہ رہا. اور پیغام یہ دے دیا کہ لوگوں جب بھی حق کا پرچم سر بلند کرنے لگو تو فرمایا کیا کرنا، کربلا والوں کے قدموں کی خیرات لے لینا، یہ تمہارے لیے ہمیشہ بقا کی ضمانت ہوگی. میں پھر الفاظ دہرانے لگا ہوں جو یاد کرنے والے. پہلا بات، کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. ذکر حسین قرآن کی نص سے قطعی ہے. ذکر حسین قرآن کی نص سے سر اٹھا کر کے چلا کرے، سر اٹھا کر کے چلا چلے. حسین کے غلام ہو تو سر جھکا کر کے چلنا یہ کوئی عزت اور وقار کی علامت نہیں ہے. عقیدے کا دفاع کریں. کوئی بائے بدبخت پوچھ لے کہ حسینیت کا نام لیتے ہو، حسین کا ذکر کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، کبھی قرآن و سنت کا استدلال بھی معلوم ہے؟ تو قرآن و سنت کا استدلال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اور پھر فرمایا ذکر حسین اس لیے کرتے ہیں کہ ذکر حسین کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اور پیغام یہ ہے کہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہو. حق ہمیشہ سچ ہے، حق ہے، طاقت حق نہیں ہے، اور اس پر ڈٹے رہو. اللہ کی مدد و نصرت کا نزول آپ کے ساتھ ہوگا. یہ منہاج القرآن کا بھی پیغام ہے اور امام علی مقام کی عظمت اور سیرت کا بھی پیغام ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اسی سوچ اور اسی فکر پر موت اور زندگی کی خیرات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.